اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو اللہ تعالیٰ پکارے اور پکارا نوح نے ربہ اپنے پروردگار، فقال اور عرض کیا اے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور آپ کا جو وعدہ ہے وہ کہ برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ جو ہے وہ سب بہترین فیصلہ کرنے والے، سب حاکموں سے بڑھ کر۔ تب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت ان کا بیٹا ایمان نہیں بھی لایا تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جو حقیقت حال تھی اس کا علم نہ تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دل میں ایمان کا القاء کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اگر حقیقت معلوم ہوتی تو پھر ایسی دعا ہرگز نہ کرتی اور نہ ہی اس چیز کا ان سے تصور کیا جا سکتا۔ تو یہ جو انہوں نے دعا کی یہ اس بنا پر کہ شاید یہ کیا لے آئے، ایمان لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا القاء کر دیا، وگرنہ تو اس سے پہلے انہیں منع کیا جا چکا، ٹھیک ہے، پھر اس دعا کا مطلب کوئی نہیں رہتا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کوئی حقیقت میں یہ کوئی لغزش نہیں، کوئی معصیت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اس گمان کی بنا پر جو ہے یہ دعا کی۔ تو بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ قیامت کے وقت لوگ قیامت کے دن جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے تو اسی چیز کو بطور عذر کے پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یعنی گو کہ ان کا یہ دعا کرنا ہے کس کی بنا پر تھا؟ ناواقفیت کی بنا پر تھا، لیکن چونکہ انبیاء کی شان بہت زیادہ بلند ہوتی ہے تو وہ اپنے حق میں خلاف اولیٰ کو بھی لغزش شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں معصیت کا اطلاق ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے فعل کو، لیکن وہ بھی حقیقت میں معصیت ہے، وہ صرف ظاہر صورت کے اعتبار سے اس پر کس کا اطلاق کیا گیا؟ معصیت کا، حالانکہ پہلے اس میں خطاب آ بھی چکا ہے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو پہلے بتلا دی گیا، ٹھیک ہے، صرف اس بنا پر کہ ممکن ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ چھپایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا القاء کر دیا، اس بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اور تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کام کا ناجائز ہونا معلوم ہو جائے، جس کام کا ناجائز ہونا معلوم ہو جائے اس میں دعا کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بدری کے اولیٰ منع ہو، کہ بدری کے اولیٰ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کافر و مشرک ہیں ان اور پتہ ہو ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی ناجائز ہوگا۔ اسی سے پھر ایک اور اہم مسئلہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو اس تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر
معاملے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، جس کی حقیقت حال کا علم نہ ہو. جس طرح کوئی اکثر لوگ بزرگوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے یا ہمارا کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہے. اب ان کا تو اس کی جو حقیقت حال ہے اس کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ لوگ کیا کر دیتے، دعا کر دیتے. یہ ایسی دعا بھی کیا ہے، کیونکہ ایسی دعا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے. اس بات کا بڑا معتبر حوالہ ہے، کسی چلیے بعد میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. جس معاملے کی حقیقت حال کا علم نہ ہو، ایک تو ہے نا عام معاملات سے متعلق ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے وہ اور بات، ٹھیک ہے. اگر اس طرح کے معاملات مقدمات ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس میں جو ہے ہر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دینا یہ مناسب نہیں، ٹھیک ہے. ان کا تو علم نہیں ہے نا کہ یعنی اس مقدمے میں، اس معاملے میں جو ہے حق پر کون. یہ بھی ممکن ہے دونوں فریق ایک ہی آستانے سے دعائیں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں جو اس قسم کا معاملہ ہوگا اس میں پہلے ایک دم سے اقدام کرنا جو ہے یہ مناسب ہے. اور ہاں یہاں اگر پتہ ہو پھر اور بات، جو پہلے سے ان کو علم ہو پھر اس میں اور صورت ہے. اسی طرح کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو ناجائز اور حرام ہے، اس کے لیے اس میں کامیابی کے لیے دعا کرنا یہ بھی اسی حکم میں ہے. اسی طرح کوئی شخص ہے وہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کافر ہے، اس کا جو خاتمہ ہے وہ کفر پر ہی ہوا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ بھی کیا نہیں کچھ نہیں. باقی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس حوالے سے ہے معاملہ، ان کو جو وہ ان کا دعائیں مغفرت کرنا یہ اس علم سے پہلے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی وہ اس بات کی وحی سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، ٹھیک ہے، کہ جس سے ان کو حقیقت حال معلوم ہو گئی تو وہ اپنی اس دعا سے کیا علیحدہ ہو، ٹھیک ہے. آگے سورہ مریم میں بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نسبی رشتے ہیں ان کا جو حکمت ہے، ان کا جو فلسفہ ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے تعارف کی. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ٹھیک ہے. اس کی بنا پر کوئی یعنی اصل طور اس چیز کو ختم کرنا مقصود ہے نا کہ قومیت کی بنا پر، زبان کی بنا پر، رنگ کی بنا پر کوئی بھی کسی بھی قسم کے فخر امتیاز میں کیا نہ ہو، مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے. اور ان کا حکمت اور ان کا فائدہ صرف اور صرف کیا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اور جیسے وہ ایک کوئی صاحب تھے نا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے اپنی قومیت لکھی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا پہلے میں یہ نہیں لکھتا تھا. میں نے کہا پھر، یعنی اب یہ ہے کہ جب لوگ خود سے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، گو کہ یعنی خود قرآن مجید بھی اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو کیا بنایا آسان بنایا، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس معنی میں آسان ہے کہ کوئی اگر اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ان معنی میں اس اعتبار سے ہم نے اس کو کیا بنایا آسان. وگرنہ قرآن سے جو ہے
احکام کا استنباط کرنا، مسائل کا استخراج، یہ اس کے لیے بہرحال ایک مہارت کی ضرورت ہے، اور اس کے کیا ہوں خاص لوگ ہوں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے کرتے جو ہے نا، ایک دن میری نظر سے یہ آیت گزری سورۃ حجرات، اس کے بعد سے جو ہے نا میں نے اپنی قومیت جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے کس پر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، رشتہ اخوت پر نہیں، یعنی قرابت کے نسبی رشتوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ دین پر، ایمان۔ ٹھیک ہے کہ جو بھی ایک ملت کے لوگ ہوں گے، مسلمان ہیں، وہ سارے آپس میں کیا بھائی ہیں، کیونکہ اس رشتہ اخوت پر یعنی نسبی اخوت پر اس کی وہ نہیں ہے، قومیت کی جو بنیاد ہے۔ تو یہیں سے جو ہے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ دو قومی نظریے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسرا احتمال نہیں کہ بعض لوگ آپ میں سے کہیں کافر ہیں اور بعض لوگ مومن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد کس پر نہیں ہوگی، یعنی کسی ذات پر، کسی رنگ و نسل پر نہیں ہوگی، بلکہ مذہب پر ہوگی، ایمان غیر ایمان پر ہوگی۔ انہ عمل غیر صالح، کہ وہ کیا ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے سوال مت کیجئے اس چیز کے بارے میں جس کا علم آپ کے پاس نہیں۔ انی اعیذک، یعنی یہ نصیحت میں آپ کو اس لیے کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ کن میں سے نہ ہو جائیں، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو، نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک، تو جب ان کو حقیقت حال کا علم ہو گیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اسی بات پر قائم رہتے، ٹھیک ہے، اس کا اعتراف، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے انہوں نے اپنی اس غلطی کی، اس لغزش کی کیا کی، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، توبہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہنے کی بجائے کیا کرنا، اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کر، معافی طلب کر، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے تو اس کی تلافی وغیرہ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کی تلافی کر۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں آپ سے کہ جس کا مجھے علم نہیں، جس کی مکمل صورت جو ہے وہ اس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے نوح اہبط، یعنی اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکات کے ساتھ، علیک، یہ برکات آپ پر ہے، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر، وعلی امم، اور ان امتوں پر، ان لوگوں کی، ممن معک، جو آپ کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو سلامتی اور برکات کی دعا کی جا رہی ہے، یہ ان کے نزول کا بتلایا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو۔ وَأُمَمٌ، یہ آگے مزید تفصیل اس کی ہے، وَأُمَمٌ، اور ایسی جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو کیا کریں گے، نفع اٹھانے کا سامان دیں گے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں عطا کریں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی ایک
تو امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے نا جس پر ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کا نزول ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے وَأُمَمٌ، اور ایسی جماعتیں سَنُمَتِّعُہُم، ہم ان کو کیا کریں گے، نفع اٹھانے کا سامان دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، تو اب یہ ساری باتیں یعنی یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے جو ہے یعنی اس سلسلے کی جو استنادی حیثیت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو پرانی بات ہے، تو اس پیغمبر کے ذریعے سے جو ہم بتلا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انہیں کسی ذریعے سے حاصل ہوئی، اور وہ ذریعہ کیا ہے، وحی الہی۔ ذریعہ کیا ہے، وحی الہی، یعنی از خود تو یہ اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے۔ وحی الہی میں کیا ہوگا کہ وحی کے ذریعے سے جو بات جو حکم آئے گا، جو بات آئے گی وہ یقینی ہوگی، کیا ہوگی، یقینی، اس سے علم یقینی حاصل ہوگا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، تو یہ جو ضمیر متصل پر عطف عورت تو اس کی تاکید منفصل سے لے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، کہ نہیں جانتے تھے ان کو آپ، وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ کی قوم، تو قوموں کا عطف جو ہے وہ کس پر، ضمیر متصل پر ہوا جو تعلموں میں ہے، تو اس کی تاکید لے آئے منفصل کے ساتھ، انت، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو لہٰذا آپ یہ جو مخالفین ہیں، جو مکذبین ہیں، ان کی باتوں سے پریشان مت، فاصبر، بلکہ آپ اپنے جو فریضہ ہے اس پر کیا رہیں، قائم رہیں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار جو ہے، کامیابی وہ کس کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو بالآخر جو کامیابی ہے وہ کس کے لیے، للمتقین، بچنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ چلیں قصہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ یہاں تک مکمل ہوا۔